ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله۔ پھر وہ دوسرا خاوند اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ پچھلی آیت کریمہ میں طلاق رجعی کا بیان تھا اور فرمایا تھا کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اور پہلی مرتبہ دیا تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ پھر دے دیا تب بھی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے طلاق مغلظہ کا بیان، جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، فرمایا فإن طلقا، پھر اگر تیسری طلاق دے دیا، ان 2 کے بعد چاہے رجوع کرے یا رجوع نہ کرے، دونوں صورتوں میں رجوع اگر کر لے گا ایک طلاق دے کر کے تو اس کے ہاتھ میں صرف 2 طلاقیں باقی رہیں گی، اور اگر دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر لیا تو اب اس کو صرف 1 طلاق کا اختیار رہے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دیا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو وہ عورت اس پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ یہاں نکاح کا مطلب ہے صحبت، اور صحبت سے مراد وہ صحبت ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو 2 طلاق کے بعد اگر تیسری دے دیا تو اب وہ مغلظہ ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی، اور وقتی طور پر ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا وہ عورت پلٹ کر کے دوبارہ اسی پہلے والے شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے تو وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس سے صحبت ہو، پھر اگر وہ طلاق دے تو عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد نئے مہر نئے نکاح کے ساتھ وہ اپنے پہلے والے خاوند کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے زمانے رسالت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن کا۔ یہ حضرت رفاعہ کے نکاح میں تھیں، تو کسی بات پر اختلاف ہوا تو رفاعہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ تو وہ طلاق ہونے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کیا، مگر وہاں پر وہ مطمئن نہیں تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اشارتاً ساری کیفیت بتا دیا کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، تو تم واپس رفاعہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا، نہیں،
حتیٰ تذوقی عسیلتہ و یذوق عسیلتک، اس وقت تک تم واپس رفاع کے نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اپنے اس موجودہ شوہر کی لذت سے آشنا نہ ہو جاؤ اور وہ تمہاری لذت سے آشنا نہ ہو جائے، یعنی صحبت ہو جائے، اور صحبت سے مراد وہی جس میں غسل واجب ہو جاتا ہو۔ تو اسی کو جو ہے اگر کہا جائے تو اسی کو حلالہ کہتے ہیں، کہ عورت جو ہے اگر اسے 3 طلاق پڑ گئی تو وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، نکاح کے بعد صحبت ہو، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزار کر کے وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس میں ضروری یہ ہے کہ صحبت ہو، بغیر صحبت کے صرف نکاح سے جو ہے حلالہ نہیں ہوگا، یا وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع کی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس وقت تک تم نہیں پلٹ سکتی ہو اس کی طرف اور اس کے لیے حلال نہیں ہو جب تک کہ صحبت نہ ہو جائے۔ تو اس میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خیال کہ صرف نکاح سے حلالہ ہو جائے گا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری ایک بات کہ حلالہ بنیت حلالہ، بنیت حلالہ کا مطلب کہ اس میں حلالہ کا لفظ بولا جائے، طلاق کی شرط لگائی جائے، یہ سخت مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے اور کرانے والے دونوں کے اوپر لعنت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سخت مکروہ ہے۔ ہاں اگر یہ الفاظ بولے نہ جائیں اور طلاق وغیرہ کی شرط نہ رکھی جائے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر واپس پلٹنا، یعنی واپس پہلی والی بیوی سے جو نکاح ہے وہ اس شرط پر ہے۔ شرط کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، مطلب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے حدوں کو پامال نہیں کریں گے اور حقوق مکمل طور پر ادا کریں گے، یعنی شوہر کے حقوق یہ ادا کرے گی اور شوہر اس کے حقوق کو ادا کرے گا، کسی طرح کی کوئی رنجش نہیں ہونے دیں گے، حسن نیت کے ساتھ اگر وہ پلٹنا چاہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں بری نیت چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو تب بھی نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور حدود اللہ سے مراد جو ہے تمام احکام، جو شریعت کے احکام شوہر اور بیوی کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، وہ تمام احکام جو ہے یہ مراد ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد سے مراد احکامات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو نکاح و طلاق کے حوالے سے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے جو ہے جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا تاکہ لوگ بآسانی سمجھ سکیں، چونکہ اس میں جو ہے ذرا سی بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو سخت گناہ میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ رب العزت اسے بیان فرماتا ہے ان کے لیے جو دانشمند ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اپنی حد میں رہتی ہے تبھی خیر رہتی ہے، اور حد سے باہر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دریا اگر اپنے حد میں بہے تو وہ خیر ہی خیر ہے، اس سے کھیتوں کی سینچائی، شہر کے لیے پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ حد سے باہر ہو جائے تو طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کھیتیاں برباد ہوتی ہیں، مکانات اجڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آگ جو ہے اپنے حد میں رہتی ہے، چولہے کے اندر وہ جلتی ہے تو اس سے جو ہے فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کھانا بنا لیتا ہے،
لیکن جب حد سے باہر ہوتی ہے تو مکانات جل جاتے ہیں۔ تو حد میں کوئی بھی چیز رہے گی تبھی جو ہے خیر ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے بھی قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں۔ یہ اگر اپنے حد میں رہیں گے تو ان کے ازدواجی زندگی میں خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر اپنے حد سے باہر جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایک حد سے باہر جائے گا تو پھر ازدواجی زندگی میں فساد اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ کہ طلاق دینے والا شوہر اگر طلاق مغلظہ کے بعد اپنی بیوی کو خرید لے اور وہ اس کا مالک بن جائے تو وہ اس کی بیوی اس کی باندھی ہو جائے گی، تو باندھی سے بھی وطی کرنا اور صحبت کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر طلاق مغلظہ کسی نے اپنی بیوی کو دے دیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو خرید لیا تو اس کی باندھی ہو گئی، عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے جو ہے وطی کرنا جائز ہوگا، لیکن اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس سے اب وطی اور صحبت کی ایک حد مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ فلا تحل له، وہ اس کے لیے حلال ہوگی ہی نہیں۔ کب تک حلال نہیں ہوگی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے پاس نہ رہے نکاح کے طور پر۔ تو جب تک یہ شرط نہیں پائی جائے گی وہ اس کے لیے حلال ہوگی ہی نہیں، چاہے وہ اسے خرید لے یا نہ خریدے۔ یعنی طلاق مغلظہ اگر کسی نے دے دیا تو اب اس عورت کے اپنے نکاح میں لینے کے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ حلالہ کی صورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ جو میں نے درمیان میں بتایا کہ حلالہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صحبت ہو، بغیر صحبت کے حلالہ درست نہیں ہوگا۔ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ ایک طلاق آدمی دے اور اس کو عدت کے اندر شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوتا ہے، چاہے عورت راضی ہو چاہے راضی نہ ہو۔ اگر شوہر چاہے گا تو عدت کے اندر رجوع کر لے گا۔ رجوع کرنے کے لیے یا تو وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دیا اس سے رجوع کر لیا ہوں، یا پھر وہ شوہر اپنی بیوی سے پیار و محبت کر لے یا صحبت کر لے تو یہ بھی رجوع مانا جاتا ہے اور وہ بھی رجوع ہو جائے گا۔ یہ 2 ہے، اور 2 کے بعد جو تیسری ہوگی تو مغلظہ ہو جائے گی۔ اور دوسری طلاق طلاق بائن۔ طلاق رجعی میں ضروری ہے کہ آدمی لفظ طلاق سے اسے طلاق دے، جیسے وہ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے 1 طلاق دیا، تو ایک طلاق رجعی پڑے گی۔ اور ایک ہے طلاق بائن، یہ طلاق مبہم ہوتی ہے، یہ جو ہے الفاظ کنایہ وغیرہ سے طلاق دی جاتی ہے، اس میں نیت کا پایا جانا شرط ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے چل اپنا بوریا بسترا سمیٹ، اپنے گھر کا راستہ دیکھ، چل میرا دامن چھوڑ، اس طرح سے وہ جملے کہہ دے اور اس کی نیت طلاق دینا ہو ان الفاظ سے، تو اس کی وجہ سے طلاق بائن پڑے گی۔ اور جب طلاق بائن پڑے گی تو ایسی صورت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے طلاق بائن میں۔ اور تیسری طلاق جو ہے وہ طلاق مغلظہ ہے، جو آدمی 3 طلاق دے دے۔ یہ 3 طلاق جو ہے چاہے وہ 3 مہینے میں ایک ایک کر کے دے چاہے اکٹھا دے، دونوں صورتوں میں طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے اور طلاق پا کر کے عدت نہ گزار لے۔ متعہ ایک طرح کا نکاح تھا، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔
شیعوں نے اس آیت کریمہ سے جو ہے متعہ کا جواز نکالا ہے۔ متعہ طلاق موقت کو کہتے ہیں، وقتی طور پر طلاق۔ جیسے کہیں آدمی دوسرے شہر میں چلا گیا، کسی عورت سے 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیا، 1 مہینے تک وہاں رہا، پھر چھوڑ کر کے چلا آیا، اسے متعہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیعوں کے نزدیک جائز ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرما دیا ہے۔ حلالہ کے بعد جب عورت پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو وہ پہلے کی طرح 3 طلاق کا شوہر مالک ہوگا۔ اگر 1 طلاق رجعی دیا، اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس نے پھر اسی بیوی سے نکاح کر لیا، تو ایسی صورت میں 2 طلاق کا وہ مالک ہوگا۔ لیکن 1 طلاق دیا اور اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، اس کے پاس وہ رہی، اور پھر ایک مدت کے بعد اس نے اسے طلاق دیا، وہ عدت گزار کے پھر پہلے والے شوہر سے نکاح کیا، اب یہ جو نکاح کرے گا تو 3 طلاق کا یہ مالک ہوگا۔ جب بھی کسی دوسرے شوہر کے پاس سے یہ عورت جو ہے مطلقہ ہو کر کے عدت گزار کے پہلے والے شوہر سے نکاح کرے گی تو ایسی صورت میں وہ 3 طلاقوں کی مالک ہوگی۔ یہ طلاق کا جو بیان تھا یہاں تک ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کچھ اس کے احکامات ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ازدواجی زندگی میں اس بات کا خاص خیال کریں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر ہمارا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنے خاتونان خانہ کی جو ہے حفاظت کریں۔ تو جذبات میں آ کر کے جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ رشتہ جو ہے زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، تو آدمی اسے نبھانے کی کوشش کرے، اور اگر نہ نبھا سکے تو اچھے ماحول میں بیٹھ کر کے سنت کے مطابق جو ہے معاملے کو رفع دفع کرے، اور کوشش یہ رہے ہماری کہ معاملہ ہمارا کورٹ تو دور کی بات ہے، تھانے تک بھی نہ پہنچے، بلکہ گھر کی دہلیز میں، گھر کے اندر خاموشی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بھی عزت، ہماری عزت بھی بچی رہے گی، ان کی بھی عزت بچی رہے گی۔ اور اگر یہ گھر کی دہلیز سے باہر جائے گا تو معاشرے میں ذلت کا سامنا ہوگا، کورٹ تک جائے گا تو آدمی ہر طرح سے پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔